السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں ناجیہ اشر۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی پھرتی موت، 9 دنوں میں 7 شہریوں کی جان لے گئی۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کی حامل پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بھی فٹ نہیں، حکومت کچھ تو کرے۔ اور غیرت کے نام پر قتل کے راستے بند نہیں ہوئے، حکومت سن لے، 25 دن میں 3 عورتوں کی جان لی جا چکی ہے۔ صرف خواتین کے تحفظ کا بل پاس کر دینا کافی نہیں، اس پر عمل بھی سخت سے سخت تر بنانا ہوگا۔ کچھ ہی دن پہلے حکومت نے آن لائن ٹیکسیز پر اعتراض اٹھایا تھا، کہا تھا کہ یہ ٹیکسیاں سفر کے لیے محفوظ نہیں، یہ رجسٹرڈ نہیں۔ اوبر اور کریم جیسی آن لائن ٹیکسی کمپنیاں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا روٹ پرمٹ لے رکھا ہے۔ ان ٹیکسیز کو ریگولیٹری باڈیز کے ذریعے رجسٹرڈ کرائے بغیر سروس میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے عام لوگوں کا ایسی گاڑیوں میں سفر کرنا سیکیورٹی رسک ہے۔ یہ ٹیکسیاں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے، یہ بات تو ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس پر بھی نظر ڈالیں۔ کراچی کی سڑکوں پر بسیں نہیں، موت دوڑتی پھر رہی ہے۔ یہ وہ بسیں ہیں جو حکومتی قوانین کے مطابق ہیں، یہ وہ بسیں ہیں جو ریگولیٹریز باڈیز کے تحت رجسٹرڈ ہیں، وہ بسیں جنہیں ہر سال باقاعدگی سے فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں، روٹ پرمٹ بھی ملا ہوا ہے، اور یہی بسیں پچھلے 9 دن میں 7 افراد کی جان لے چکی ہیں۔ پہلے یونیورسٹی روڈ پر مسافر بس جامعہ کراچی کی 2 طالبات پر چڑھ دوڑی، ایک طالبہ اسی دن اور ایک آج جاں بحق ہوئی۔ کل ہی اسی سڑک پر ایک اور بس نے سٹاپ پر کھڑے مسافروں کو ٹکر مار دی، جس سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، اور آج پٹیل پاڑا پر بس کی ٹکر سے ایک طالب علم زندگی ہار گیا۔ یہ تمام حادثات سندھ حکومت کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اصل میں کون سی سواری پبلک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، وہ آن لائن ٹیکسیاں جو غیر قانونی ہیں یا وہ بسیں جو قانونی طور پر چلتی پھرتی موت بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے نظام کا المیہ ہے۔ آن لائن ٹیکسیز کے پاس روٹ پرمٹ ضرور ہونا چاہیے، انہیں رجسٹرڈ بھی ضرور کیا جانا چاہیے، لیکن پہلے نظام کی درستگی ضروری ہے، اور اس نظام کو درست کرنا ضروری ہے جہاں چند پیسوں کی خاطر خستہ حال بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، بغیر لائسنس کے ڈرائیورز کے ہاتھوں چلتی پھرتی موت تھما دی جاتی ہے۔ یہی وہ خامی ہے جس کے باعث پچھلے سال اس شہر میں ٹریفک حادثات 1000 افراد کی جان لے گئے۔ اگر آپ یہ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو ہر سال کراچی میں تقریباً 30,000 حادثات رونما ہوتے ہیں۔ شارع فیصل، کورنگی روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا اور ماڑی پور روڈ کو بلیک سپاٹ قرار دیا جاتا ہے، اور ان حادثات کی وجوہات کا جائزہ لیں تو اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ کراچی میں 60% ڈرائیورز کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ 37 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 3200 کے لگ بھگ ٹریفک پولیس اہلکار ہیں، یعنی 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں کنٹرول کرنے کے لیے ایک پولیس اہلکار۔ یہ تمام تر وہ خامیاں ہیں جنہیں دور کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا حکومت اس سے متعلق سنجیدہ ہے؟ آج کا یہ پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ ہے، انہی تمام معاملات پر ہم گفتگو، لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ کراچی کی سڑکوں پر موت بنتی پبلک ٹرانسپورٹ جو فٹنس سرٹیفکیٹ کی حامل تو ضرور ہے لیکن کسی بھی طور پر فٹ نہیں ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں میئر کراچی وسیم اختر صاحب۔ بہت شکریہ وسیم اختر صاحب آپ کا۔ کچھ دن پہلے ہی حکومت نے جو آن لائن ٹیکسیز کو سیکیورٹی رسک کہا تھا اور اس کے بعد اس پر پابندی بھی لگائی گئی تھی کہ رجسٹرڈ نہیں ہے، روٹ پرمٹ اس کا نہیں ہے، اب جن کا روٹ پرمٹ ہے، جو رجسٹرڈ ہیں، وہ بسیں کراچی والوں کی جان لے رہی ہیں، اس سیکیورٹی رسک کا اب کیا کیا جائے؟ میری نظر میں حکومت سندھ جتنے بھی محکمے ہیں، چاہے وہ شہر سے پرٹین کرتے ہوں یا دیہاتوں سے، ناکام ہو چکی ہے۔ 8 سال سے سارے محکمے ان کے انڈر میں ہیں۔ جو لوکل گورنمنٹ کے پاس بھی ادارے تھے وہ بھی انہوں نے اسمبلی سے ایکٹ بنا کے قانون سازی کر کے اپنے پاس لے لیے ہیں۔ جہاں قانون سازی کرنی چاہیے وہاں تو قانون سازی کی جاتی، قانون سازی کرنی چاہیے کہ موٹر وہیکل کی جو انسپیکشن ہوتی ہے وہ بہتر ہو، قانون سازی کرنی چاہیے کہ اس طرح سے 6 بچے ایکسیڈنٹ میں مار دیے جائیں اور ڈرائیور بھاگ جائے اور کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے ان کو۔ ایکسائز کا محکمہ صوبہ سندھ کے پاس ہے، ٹرانسپورٹ کا محکمہ صوبہ سندھ کے پاس ہے، پولیس کا محکمہ، ٹریفک کا محکمہ صوبہ سندھ کے پاس ہے،
سارے ناکام ہو چکے ہیں. بسز جس طرح سے سڑکوں پہ پھر رہی ہیں, جو کنڈیشن ہے ان کی انسپیکشن کیسے ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے میئر کون صاحب، دے دیتا ہے ان کو پرمٹ؟ آپ نے پھر بہت واضح الفاظ میں چھتوں پہ تمام اداروں کا ذکر بھی آپ نے کیا اور یہ ثابت بھی کیا کہ وہ بڑے ناکام ہو چکے ہیں. لیکن یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اگر ہم اعداد و شمار اٹھا کر دیکھیں کراچی کے، تو ہر سال 30,000 حادثات رونما یہاں پر ہوتے ہیں. 1,000 افراد پچھلے سال جاں بحق ہوئے ہیں. اب بس چلانے والے 60% ڈرائیورز کے پاس یہاں لائسنس بھی نہیں ہے. پھر یہ کس طرح سے بسیں چل رہی ہیں؟ اور اگر تمام ادارے ناکام ہی ہیں تو پھر کس طرح سے شہریوں کی زندگی تو یہ عذاب بن چکی ہے، کس طرح سے اس عذاب سے نکلا جا سکے گا؟ دیکھیں یہ لوگ اتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ڈرائیور کی نااہلی تھی، ڈرائیور کی تیز رفتاری تھی. 6 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے جن کے بچے گئے وہ اسٹوڈنٹس تھے. اتنا آرام سے اس چیز کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ کچھ جیسے ہوا ہی نہیں ہے. یہ کراچی کے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. جتنے محکمے ان کے پاس ہیں ٹوٹل ناکام ہو چکے ہیں. یہ اس میں نے اپیل بھی کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ فوراً کم از کم 100 بسز کراچی کے حوالے کی جائیں اسٹوڈنٹس کے لیے صرف، کیونکہ حکومت سندھ کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، اونرشپ نہیں ہے کراچی شہر کی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ متبادل جو نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں، 100 بسز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کافی ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے؟ نہیں، فی الحال کی بات کر رہا ہوں میں. فی الحال کافی تو بہت کچھ کرنے کو ہے کراچی. تو پھر لانگ ٹرم پلاننگ کیا کرنی چاہیے؟ لانگ ٹرم پلاننگ حکومت سندھ کو تو میرے خیال میں کوئی انٹرسٹ ہے نہیں اس شہر سے. اگر پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، کہ اس کے لیے کچھ کر لیا جائے، تو ہو سکتا ہے کوئی ان کی پلاننگ کا حصہ بن جائے. سی پیک کے اندر کوئی ایسے پروجیکٹس ڈال دیے جائیں جو کراچی کے مسائل حل کر سکیں. کیونکہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے نظر نہیں آتا. 6 سال بعد انہوں نے واٹر بورڈ کی میٹنگ کی ہے. 6 سال سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے واٹر بورڈ کی. یہ افسوس کا مقام ہے، جبکہ پانی اور سیوریج سب سے بڑا مسئلہ ہے اس شہر. یہ تو ان کی سنسیئرٹی ہے یا ان کا انٹرسٹ ہے اس شہر کے لیے. سیریسنس دیکھیں آپ، سیریسنس دیکھیں. اگر یہ سنجیدگی نہیں ہے تو پھر کراچی کے شہریوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ آپ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، میئر کراچی آپ ہیں، آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے جن سے یہ تمام انتظامات بہتر ہو سکیں، تو پھر ہمارے پاس اگلا آپشن کیا بچے گا؟ ان کے پاس جتنے محکمے ہیں ان کو فوراً یہ ناکام ہو چکے ہیں. کوئی بھی محکمہ ان سے نہیں چل رہا، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہو، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہو، چاہے وہ واٹر بورڈ کا ہو. ان کو فوراً سارے محکمے واپس کر دینے چاہیے، کے ایم سی کو، لوکل گورنمنٹ کو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ناکام ہوئے 8 سالوں میں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم پلان کر رہے ہیں، ہم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ نے یہ الیکشن کروائے تھے، ہم کورٹ کے بعد پھر جائیں گے واپس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میئر کراچی وسیم اختر ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہے ہیں کہ جو تمام محکمے ہیں وہ ناکام نظر آتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کورٹ تک جائیں گے. ایک بریک ہم لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات ہوگی خواتین کے تحفظ کا بل پاس ہونے کے باوجود خواتین غیر محفوظ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اکتوبر میں جب ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا تو کہا گیا کہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کے راستے بند ہو گئے. حکومت نے جو قانونی نقائص تھے ان کو دور کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. 16 جنوری سے اب تک صرف 25 دن میں خیبر پختونخوا میں 3 خواتین غیرت کے نام پر قتل کی جا چکی ہیں اور ایک پر 3 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. یہ واقعات نوشہرہ، مالاکنڈ اور پشاور میں پیش آئے اور حال ہی میں کوہاٹ میں ہنا شاہ نواز کو قتل کیا گیا. ایک ایسی خاتون کو غیرت کے نام پر مار دیا گیا جو اپنے خاندان کا واحد سہارا تھی، بھابھی اور بہن کا بوجھ اٹھا رہی تھی، پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ پر بیرون ملک جانا چاہتی تھی، این جی او کے ساتھ بھی منسلک تھی، کام کر رہی تھی اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی. اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی سے شادی سے انکار کیا. صرف اس بات پر اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا اور یہ واقعہ 6 فروری کو پیش آیا اور 4 دن گزرنے کے باوجود قاتل گرفتار نہیں ہو سکا اور وہ فرار ہے. اب امکان یہی ہے کہ اگر ملزم گرفتار بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہنا کے اہل خانہ اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا آیا ہے. طیبہ تشدد کیس کی آج کی پیش رفت اس کی ایک کھلی مثال ہے، جس کے باپ نے اسے ملازمت کے لیے فروخت کیا، ایک جج کے گھر میں وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنی اور اب اسی باپ نے جج اور اس کی اہلیہ کو معاف کر دیا. یہ ہے ہمارا ملک اور یہ ہے ہمارا انصاف.
اسی پر ہم بات کریں گے. ہماری بیورو چیف پشاور فرزانہ علی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ فرزانہ. خاص طور پر اگر ہم خیبر پختونخوا کی طرف دیکھتے ہیں 25 دن میں 3 خواتین قتل کر دی گئیں. یہ جو کیسز سامنے آئے ہیں ان کیسز میں شدت آئی ہے, اچانک سے تیزی آئی ہے, یا پھر یہ نارمل اس طرح کے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں کے پی میں؟ دیکھیے, جو آپ نے کہا کہ یہ جو کیسز ہمارے سامنے آئے اور آپ نے اپنی ابتدائی میں جو بات کی, تو میں تھوڑی سی اور بھی آپ کو فگر دوں کہ اسی میں 3 اور خواتین بھی شامل کر لیں جو کہ تاحکال میں پچھلے سال کے آخر میں جاں بحق ہوئی تھی, بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا. اور کیا تو وہ معاملہ سارے کا سارا یہی جو ہم عام طور پر کہتے ہیں غیرت کے نام پر قتل تھا, لیکن بعد میں چونکہ قانون بن چکا ہے, اس کو آپ یہ اگر جج یہ فیصلہ کر دے کہ یہ غیرت نہیں, یہ عام قتل ہے, تو اس چیز کی جو فرق ہے اس میں وہ ملزم جو ہے یا مجرم جو ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اس کو پھر سادہ قتل کا جو ہے لبادہ چڑھا دیا گیا. اور خیر ملزم ان کا قاتل جو ہے وہ ابھی بھی افغانستان فرار ہے. جو 2-3 لوگ انہوں نے پکڑے ہیں ان کا اتنا مطلب زیادہ نہیں ہے, وہ بچ جانے والے لوگ ہیں. بہرحال تو اب 16 جنوری سے اب 6 فروری تک کا جو قصہ ہے جو آپ نے بیان کیا, اس میں اگر ہم دیکھیں تو چیز جو ہے ہمیں شدت اختیار کرتی نظر آتی ہے. اور شدت اختیار کرتی اس لیے نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہو گیا ہے, اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی اب ان ایشوز پر بات کرنے لگ گیا ہے. ادروائز ابھی بھی بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. میں آج ہی صبح اخبار دیکھ رہی تھی تو مجھے سوات میں ملکہ ایجنسی میں ایک کیس نظر آیا کہ ایک ماں کو اس کے مطلب ایک بیوی کو اس کے ہسبینڈ نے جو ہے ہلاک کر دیا, اور وہ بچوں کی ماں تھی. اب وہ اس کو کس سلسلے میں مارا گیا, نیچے پھر وہی پٹی چل رہی ہے کہ جناب بہت سارے کیسز ہیں اب بہت سارے کیسز ہیں. اور خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے ہنا شاہ نواز والا, بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ بھی. اس کے اہل خانہ سے آپ کی بات ہوئی, ان کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ ہنا کے قاتل کو سزا دلانے کے لیے کھڑے بھی ہوں گے یا پھر معاف کر دیں گے؟ جی, کل جو میری بات ہوئی ہے اس کی فیملی سے اور خصوصاً اس کے بہنوئی سے, کیونکہ خواتین تک تو وہاں پر جانے پر تھوڑا سا انہوں نے پابندی لگا دی کہ ہماری فیملی کے کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ وہاں پہ آپ کیمرہ وغیرہ لے کر نہ جائیں. تو پھر میں نے اس کے بہنوئی سے جو بات کی اور ان سے جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کیس پہ بھی وہی مٹی پانے والا جو بات ہے وہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو شاید اگر آپ نے اس کیس کو غور سے دیکھا, اور میری رپورٹ میں بھی میں نے مینشن کیا کہ ہنا کے بھائی کو بھی پہلے قتل کر دیا گیا تھا, اور وہ بھی کوئی دشمنی تھی. باپ جو ہے کینسر سے مر گیا تھا. اب یہ بچی جو تھی واحد سہارا تھی اپنے سارے گھر والوں کا, مطلب فیملی کا بھی, جو بھائی کی فیملی ہے اس کا بھی بوجھ اٹھا رہی تھی, بیوہ بہن تھی اس کا بھی بچوں کا اور اس کا بوجھ اٹھا رہی تھی. تو ایک دوسری بہن کے شوہر سے جب میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو فالو کر رہے اور مجھے ابھی تک فرار ہے, تو انہوں نے کہا کہ بہن میری دیکھو آپ تو اتنی دور پشاور میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ باتیں کر سکتی ہیں, لیکن ہمارا ایسا ہے کہ یہاں تو ان کے پاس پہلے ہی کوئی اب مرد بچا نہیں ہے, مرد نہیں تھا, اسی لیے تو ہنا گھر میں سے کام کرنے کے لیے نکلی. اب میں کسی اور کی دشمنی اپنے سر پہ کیوں لے لوں؟ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کیس بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ فرزانہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نہ ایک کیس سامنے آتا ہے اور اتنے ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. قانون سازی بھی کی گئی, اس کے باوجود یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ دیکھیں, جو قانون سازی کی گئی ہے میرا خیال میں آپ 2015 مارچ کو ہونے والے جو امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لیکونز جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. خصوصاً مجھے اس چیز پہ بڑا اعتراض ہے کہ آپ نے آخر میں چیز جو ہے وہ جج کے پاس رکھ دی. میں نے آپ کو خود ٹاکال کے کیس کی بتایا کہ وہ آنر کلنگ تھا, لیکن اس کو ایک سادہ قتل میں آپ نے بتا دیا. اب جج یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ آنر کلنگ ہے یا سادہ ہے. اب جو کیس میں آپ کو ٹاکال کا بتا رہی ہوں اس میں تو پولیس نے ادھر سے ہی معاملہ ختم کر دیا ہے اور اس کو سادہ قتل کہہ دیا. تو اگر قوانین اس طرح کمزور بنتے رہیں گے پھر تو لوگ نہیں کسی بھی طرح سے عورتوں کا تحفظ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں. ویمن پروٹیکشن بل حکومت کا بہترین اقدام تو تھا, لیکن قانون میں اب بھی لوپ ہولز باقی ہیں جنہیں ہر حال میں دور کرنا ہوگا, تبھی غیرت کے نام پر قتل جیسی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا ممکن ہو سکے گا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اجازت. منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.